ولما اور جب بلغ حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے، ولما بلغ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے، اشدہ اپنی جوانی کو، اشدہ اپنی جوانی کو پہنچے، آتیناہ ہم نے انہیں عطا کی، حکما وعلما نبوت اور علم، ہم نے ان کو نبوت اور علم عطا کیا، وَكَذَلِكَ اور اس طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین نیکوکاروں کو، وَكَذَلِكَ نجزی المحسنین اور اس طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازاروں میں بیچا گیا اور عزیز مصر کے گھر وہ پہنچے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام بچے ہیں، ابھی بچپنا ہے۔ پھر طویل عرصہ یوسف علیہ السلام وہیں پر رہے، اسی گھر کے اندر پلے بڑے، جوان ہوئے اور اپنی جوانی کو پہنچے، تو وہ سارا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے درمیان سے وہاں یہاں ذکر نہیں کیا اس کا۔ اب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ چکے ہیں، تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور اس کے ساتھ علم عطا فرمایا۔ وراودتہ اور بہکانے لگی یوسف علیہ السلام کو، وراودتہ اور بہکانے لگی یوسف علیہ السلام کو، التی وہ عورت، ہوا یوسف علیہ السلام فی بیتہا جس کے گھر میں تھے، وراودتہ بہکانے لگی یوسف علیہ السلام کو، التی وہ عورت، ہوا فی بیتہا یوسف علیہ السلام جس کے گھر میں تھے، عن نفسہ اپنی ذات سے، اپنی طرف بہکانے لگی، وغلقت اور بند کر دیے، الابواب دروازے، وغلقت الابواب اور اس نے دروازے بند کر دیے، وقالت اور کہنے لگی، حیت لک جلدی کرو آ جاؤ، حیت لک جلدی کرو آ جاؤ، قال حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہ ربی بے شک میرے رب نے، احسن مثوائی مجھے بہت عمدہ ٹھکانہ عطا فرمایا، میرے رب نے مجھے بہت عمدہ ٹھکانہ عطا فرمایا، انہ بے شک اللہ، لا یفلح نہیں کامیاب کرتے، الظالمون ظالموں کو، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بے انتہا اختصار اور احتیاط سے کام لیا ہے۔ یہ وراودتہ التی هو فی بیتہا عن نفسہ، اتنا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ طویل عرصہ سے وہ خاتون حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، طویل عرصے سے۔ پھر ایک جملہ صرف، وغلقت الابواب اس نے دروازے بند کر دیے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بالآخر ایک موقع اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب اس عورت نے سمجھا کہ جو میری خواہش ہے اب موقع آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی وہ خواہش پوری کروں اور اپنے صبر کا پھل کھاؤں میں، اور وقالت حیت لک، یہ
اتنا قرآن کریم نے بیان کیا کہ عرصہ دراز سے وہ خاتون جو عزیز مصر کی بیوی تھی، وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بری نیت رکھتی تھی اور بہکاتی رہی، وراودت التی، بہکاتی رہی، بڑے عرصے سے وہ یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آ گیا، اسے موقع مل گیا اور اس نے یوسف علیہ السلام پر بھاگنے کے اور نکلنے کے سارے راستے بند کر دیے، اور کہنے لگی کہ اب تو پیچھے ایک ہی راستہ ہے اور وہ میری طرف آنے کا راستہ ہے، آؤ، کیوں دیر کر رہے ہو، کس چیز کا انتظار ہے؟ اب یہاں پر ایک عام انسان اور نبی کا فرق اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں۔ ایک عام انسان اور ایک نبی۔ خاتون کون ہے؟ کوئی عام نہیں ہے، وہ عزیز مصر کی بیوی ہے، گویا کہ وہ ملکہ ہے، اور وہ یوسف علیہ السلام کو خود موقع دے رہی ہے، بلکہ موقع نہیں دے رہی بلکہ ان کے بھاگنے کے سارے مواقع بند کر رہی ہے۔ یہاں پر آ کر جب سب کچھ موجود ہے، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انہ ربی احسن مثوائی، میرے رب نے مجھ پر کتنا احسان کیا، میرے رب نے مجھے بادشاہی مصر کے گھر میں پالا پوسا، بڑا کیا، جوان کیا، تو کیا اس کا صلہ میں یہ دوں؟ کیا میں اس کا یہ صلہ دوں کہ میں گناہ میں پڑ جاؤں؟ انہ لا یفلح الظالمون، اگر میں اس موقع پر گناہ میں پڑ گیا تو میں ظالم ہوا، اور میں ظالم ہوا تو پھر اللہ کے ہاں ظالموں کے لیے کوئی فلاح اور کامیابی نہیں۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، ہمت بھی، بڑھی ہی وہ عورت یوسف علیہ السلام کی طرف، وَلَقَدْ ہمت بھی، اور وہ بڑھی یوسف علیہ السلام کی طرف، وَہَمَّ، اور بڑھ جاتے یوسف علیہ السلام بھی، بہا، اس عورت کی طرف، وَهَمَّ بِهَا، یوسف علیہ السلام بھی ممکن تھا اس عورت کی طرف بڑھ جاتے، لو، اگر، لا، نہ، ارآ، دیکھتے، برہانہ، دلیل، ربی، اپنے رب کی، لولا ارآ برہان ربی، اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو یوسف علیہ السلام بھی اس عورت کی طرف بڑھتے۔ اپنے رب کی دلیل وہ کیا ہے؟ وہ تمام انعامات اور احسانات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نبی کی ذات پر فرماتے ہیں، اور نبی کے سامنے جب اللہ کے انعامات اور احسانات اتنی واضح شکل میں ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی نافرمانی کا تصور ہی محال ہو جاتا ہے۔ لولا ان رأى برہان ربی، اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے، اور اس دلیل سے کوئی انوکھی چیز مراد نہیں ہے کہ کوئی آواز آنی شروع ہو گئی، کوئی چیز بولنی شروع ہو گئی، ہاں، یا کسی کا چہرہ نظر آنا شروع ہو گیا، بلکہ اس سے مراد نبی کی ذات کے اندر اللہ کے وہ احسانات، نبی کو دیا گیا علم، نبی کو دیا گیا تقوی، نبی کو دی گئی خدا ترسی، نبی کے سامنے اللہ تعالی مختلف مواقع پر وہ پردے جو عام انسانوں کے سامنے ہوتے ہیں وہ ہٹاتے رہتے ہیں، اور نبی وہ کچھ دیکھتا رہتا ہے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اپنے رب کے وہ دلائل ہوتے ہیں جو نبی نے دیکھے ہوتے ہیں۔ اگر یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کے دلائل نہ دیکھے ہوتے تو ممکن تھا کہ پھر وہ بھی اس عورت کی طرف بڑھ جاتے اور وہ اس عورت کی خواہش پوری کرتے۔ کذالک، ایسا ہی ہوا، کذالک، ایسا ہی ہوا، لنصرف، تاکہ دور کریں ہم، عنہ، یوسف علیہ السلام سے، السوء، برائی، والفحشاء، اور بے حیائی، لنصرف عنہ السوء والفحشاء، تاکہ ہم یوسف علیہ السلام سے بے حیائی اور برائی کو دور کریں۔ انہو، بے شک وہ، من عبادنا المخلصین، ہمارے بڑے ہی چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ انہو من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے بہت ہی چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ ہم 8ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں اور 14ویں پارے میں پڑھیں گے، 23ویں پارے میں بھی پڑھیں گے۔ شیطان نے جب اللہ کے سامنے دعویٰ کیا تھا نا کہ یا اللہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ
ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، یاد رکھنا میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے تیرا ان کے اوپر کوئی داؤ نہیں چلے گا، کچھ نہیں بگاڑ سکے گا تو تب شیطان نے کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین، کہ اللہ وہ جو تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے نا ان کا میں واقعی کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا، یہ انہ من عبادنا المخلصین، ہاں وہ اللہ کے ان چنے ہوئے بندوں میں سے تھے جن کے بارے میں اللہ نے دعویٰ کیا تھا شیطان کے سامنے کہ تو میرے ان بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو انہ من عبادنا المخلصین، وہ اللہ کے ان چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ تو ہم نے کیا کی، ان سے ہر قسم کی برائی اور بے حیائی دور کی تاکہ شیطان ان کے اوپر کسی قسم کا تصرف نہ پا سکے۔ واستبقا، اور وہ دونوں دوڑے، الباب دروازے کی طرف، وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اب پیچھے ہے دروازے تو بند ہیں، وغلقت الابواب، دروازے وہ عورت بند کر چکی ہے، اور اگر کہیں پرانے زمانے کے کہیں آپ نے دیکھا ہو کوئی پروگرام، پرانے بادشاہوں کے جو محلات ہوتے تھے، اور خاص طور پر وہ بادشاہ کے جو ربوبیت کے دعوے کرتے تھے، خدا ہونے کا دعویٰ کرنا، وہ اتنے عالی شان ہوتے تھے، اور ان کے دروازے اور ان کے محراب اور وہ سب اتنا بے مثال اور لاجواب ہوتا تھا کہ انسانی تصور جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے۔ اب وہ نامعلوم کون سے دروازے ہیں، کیسے بند کیے ہیں اس نے، یہ یا تو یوسف علیہ السلام جانتے ہوں گے یا اس زمانے کے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن اس نے پورا انتظام کیا کہ یوسف علیہ السلام کی واپسی کا کوئی راستہ کھلا نہ رہے۔ اب یوسف علیہ السلام پھر بھی بھاگے، واستبق الباب، وہ دونوں دوڑے، یوسف علیہ السلام دوڑے، کیوں؟ میں بچوں اس کے شر سے، وہ دوڑی، کیوں؟ میں پکڑوں اس کو۔ واستبق الباب، یہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے وہ دروازے کھول دیے۔ اب نہ معلوم کتنے دروازے تھے، قرآن کریم نے کوئی تصریح نہیں کی، ایک تھا، دو تھے، پانچ تھے، کیونکہ ابواب جمع ہے، ابواب جمع ہے، اس نے دروازے بند کر دیے، 5 تھے، 2 تھے، 4 تھے، 10 تھے، 12 تھے، جتنے بھی دروازے تھے، ابواب جمع ہے، اس نے دروازے بند کر دیے۔ اب یوسف علیہ السلام ان بند دروازوں کی طرف بڑھے اور وہ دروازے کھلے۔ واستبق الباب، اور وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، وقدت، اور پھاڑ دی اس عورت نے، قمیصہ، یوسف علیہ السلام کی قمیص، من دبر، پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی، اس پکڑنے کی کوشش میں یوسف علیہ السلام کی قمیص پھٹ گئی۔ وَأَلْفَيَا، اور ان دونوں نے پایا، سیدہا، اس عورت کے خامن کو، ان دونوں نے پایا اس عورت کے خامن کو، لدى الباب، دروازے کے پاس، یعنی جب دروازے کھلے ہیں تو آخر میں جب کھلے ہیں آخری دروازہ تو آگے وہ عزیز مصر آ رہا ہے۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں نے اس عورت کے خامن کو دروازے کے پاس پایا۔ قالت، وہ عورت کہنے لگی، عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی، ما جزاء، کیا سزا ہونی چاہیے ہے، من ارادہ، جو ارادہ کرے، بِأَهْلِكَ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ، سوءًا، برائی کا، ما جزاء من اراد بِأَهْلِكَ سوءًا، جو شخص آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، الا، صرف اور صرف یہ، ان یسجنا، اسے قید کیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یہ ہے عورت کا وہ مکر جو قرآن کریم کے اندر ابھی ہم آج بھی پڑھیں گے، اور بھی مواقع پہ آتا ہے، احادیث مبارکہ میں بھی بہت آتا ہے۔ یہ عورت جو سارے اسباب عرصہ دراز سے کر رہی ہے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کے، اور یوسف علیہ السلام بچ رہے ہیں، بچتے 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 اس آخری موقع پر آ کر بھی یوسف علیہ السلام جب بچ گئے اور وہ پھنسنے لگی ہے، وہ پھنسنے لگی ہے، یک
دم اس نے پینترا بدلا ہے، اور پینترا بدل کے سارا مدعا یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیا۔ ما جزاء من اراد باہلک سوءا، جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ یہ قرآن کریم نے بڑے مہذبانہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے اشتعال میں اس وقت کیا جملے بولے ہوں، خلاصہ ان جملوں کا یہ بن سکتا ہے، شکر ہے آپ تشریف لے آئے، میں بچ گئی، تو لوٹنے والی تھی میں تو آج۔ یہ دیکھیں اسے اتنی حیا نہیں آئی، گھر میں پالا ہے اور ہماری عزت پر اور آپ کی عزت پر ہاتھ ڈال رہا ہے، شکر ہے آپ آ گئے، آپ نہ آتے تو پتہ نہیں کیا ہونے لگا تھا۔ یہ ایک مطلب موقع کا جو مناسبت ہے وہ یہی بنتا ہے۔ ایسے شخص کو تو باہر رہنا ہی نہیں چاہیے، اس کو تو جیل میں پھینکے، تو سب سزا دینی چاہیے تاکہ عبرت ہو سب کو۔ قال، یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، ہی راودتنی، اس نے بہکایا ہے مجھے، عن نفسی، اپنی طرف، وشہیدہ، اور گواہی دی، شاہد، ایک گواہ نے، من اہلہا، اس عورت کے گھر والوں میں سے، اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اور گواہی یہ دی کہ ان کانا، اگر ہو، قمیصہ، اس آدمی کی قمیص، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص قدہ، پھٹی ہوئی ہے، من قبل، آگے سے، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، تو پھر وہ عورت سچی ہے، پھر وہ عورت سچی ہے، وہوا، اور یوسف علیہ السلام من الکاذبین، جھوٹے ہیں۔ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں اور وہ عورت سچی ہے۔ وَإِنْ، اور اگر، کانا ہے، قمیصہ، یوسف علیہ السلام کی قمیص، قدہ، پھٹی ہوئی، من دبر، پیچھے سے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ، تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ یہ گواہی ایک بچے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک بچے سے یہ الفاظ کہلوائے، اور وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہ کوئی صحیح الفاظ بول نہیں سکتا تھا، وہ الفاظ نہیں بول سکتا تھا، لیکن اس وقت اللہ رب العزت نے اس کی زبان کے اوپر اس کو قوت گویائی دی، اور اس نے، بچے نے، یہ الفاظ بولے۔ کوئی بڑا آدمی بولے نا، اور سیدھی سی بات ہے، یہ کون سی بات ہے، یہ کون سی دلیل ہے، وہ عورت انکار کر سکتی تھی، جناب یہ کون سی ایسی بات ہے، وہ تو جب پکڑا تو میں نے چھڑانے کی کوشش کی تو کہیں میرا ہاتھ لگ گیا، یا ان کی قمیض کہیں اڑ کے پھٹ گئی، میں چھپ رہی تھی، فلاں جگہ کوئی ریننگ پھنس گئی، کچھ ہوا، لیکن بچہ تھا، ایسا بچہ جو بول نہیں سکتا، جب وہ بولا ہے نا، پھر سب سمجھ گئے کہ نہیں، یہ کوئی اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اب یہاں جو سبق ہے نا سب سے بڑا، وہ سبق یہ ہے، جب بندہ اپنی حد تک گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، جتنا اس کی بس ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے، بچنے کی کوشش کرے، تو آگے پھر اللہ تعالیٰ اسباب خود پیدا فرما دیتے۔ دروازے بند تھے، اللہ نے کھول دیے، بظاہر کوئی سبب نہیں، پھر دروازے کھلنے کے باوجود یوسف علیہ السلام پھنس رہے تھے، وہ عورت پھنسا چکی تھی۔ ایسے موقع پر عموماً عورت کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، مرد کو جھوٹا سمجھا جاتا ہے، ایسے موقع پر عموماً نفسیات کہہ لیجئے انسان کی نفسیات، یا جو بھی کہہ لیجئے آپ، ایسے موقع پر عورت سچی قرار پاتی ہے اور مرد جھوٹا قرار پاتا ہے، اور یوسف علیہ السلام جھوٹے قرار پا رہے تھے۔ اللہ دیکھ رہے تھے کہ میرا بندہ میرے ڈر سے اور میری وجہ سے اس گناہ سے بچا ہے، تو میں اس کو بیار و مددگار کیوں چھوڑوں۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے تمام خرق عادت اور معجزانہ شکلیں وہاں پیدا فرمائیں۔ فلما، پس جب، رآ، دیکھا، قمیصہ، یوسف علیہ السلام کی قمیص کو، قدہ، پھٹی ہوئی، من دبر، پیچھے سے، یوسف علیہ السلام کی قمیص جب دیکھی تو پیچھے سے پھٹی ہوئی، اور گواہی یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہو تو یوسف سچا ہے اور عورت جھوٹی ہے۔ فلما رآ قمیصہ، جب دیکھی یوسف علیہ السلام کی قمیص، قدہ من دبر، پیچھے سے پھٹی ہوئی، قال، عزیز مصر کہنے لگا، انہو، بے شک یہ،
من قیدکن، تم عورتوں کا مکر ہے، یہ تم عورتوں کی چال بازیاں ہیں، ان قیدکن عظیم، اور تمہارے مکر بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور تمہاری چال بازیاں بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ یوسف، اے یوسف، اعرض، آپ درگزر کیجئے، عن ھذا، اس معاملے کو، یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف آپ اس معاملے کو نظر انداز کیجئے اور اس سے درگزر کیجئے، واستغفری، اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تو بخشش کی دعا کر، لذنبک، اپنے گناہ کے، اور تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، انکی کنت من الخاطئین، تو سراسر قصوروار ہے، انکی کنت من الخاطئین، تو سراسر قصوروار ہے۔ بس